أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ طور کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 35 سے آپ حضرات نے 41 تک کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کافروں سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود انہوں نے گڑھ لیا ہے، نہیں بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو قرآن جیسا کوئی کلام خود بنا کے لے آئے، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں آیت نمبر 35 اور 36 میں ان کو توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود اپنے ہی خالق ہیں؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے اور بغیر کسی خالق کے خود ہی پیدا نہیں ہوئے، اور یہ خود بھی خالق نہیں ہے، بلکہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ آگے رسالت کا پھر بیان ہے کہ ان کافروں نے یہ جملہ کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ نعوذ باللہ یہ جو پیغمبر ہیں تو غریب آدمی ہیں اور ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، اور اگر یہ نبوت طائف اور مکہ کے کسی بڑے سرداروں کو مل جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ اس کا جواب ہمارے رب نے 25ویں پارے میں دیا ہے کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنی رحمت جس کو چاہے تقسیم کر دے۔ نبوت تو بڑی چیز ہے، بلکہ یہ جو دنیا کی روزی ہے یہ بھی ہم نے اس کی تقسیم بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ ہم نے دنیا کی روزی بھی خود تقسیم کی ہے۔ کسی کو ہم نے سیٹ بنایا ہے تو کسی کو ہم نے مزدور بنایا ہے۔ تو یہ یہاں اس کا جواب ہے، وہاں بھی جواب دیا، یہاں بھی جواب دیا کہ کیا زمین کے خزانوں کے یہ مالک ہیں اور اس کے حاکم بنے ہوئے ہیں، اور حاکم بن کر کے جس کو چاہے زمین کے خزانے دے، چاہے رزق کا خزانہ ہو چاہے نبوت کا خزانہ ہو، دونوں خزانے ان کے پاس نہیں ہیں۔ رزق کا خزانہ بھی ہمارے پاس ہے اور نبوت کا خزانہ بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم جس کو چاہے نبی بنائیں اور جس کو چاہے سیٹ بنائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس بات کی نفی ان آیتوں میں ان کافروں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یا ان کافروں کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمانی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہے وہ واضح ثبوت تو لائے۔ یہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس قرآن و حدیث لے کے آتے ہیں، اور یہ پیغمبر 40 سال تک تمہارے پاس رہے،
اس 40 سال میں اس پیغمبر نے کوئی سفر بھی نہیں کیا کہ جا کر کے کسی ملک میں جاتے وہاں کسی پادری سے یا کسی عیسائی سے یا کسی یہودی سے کسی عالم سے کچھ سیکھ لیتے. ایسا بھی نہیں ہوا. اور یہ پیغمبر تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک نے ان پر یہ جو علوم کا فیضان فرمایا یہ اپنے فضل سے فرمایا کہ 40 سال کے بعد ان کی زبان سے ایک ایسا کلام صادر ہوا جس کلام کا بدل کوئی بھی نہیں لا سکتا. کیا ان کافروں کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو لگا کے یہ اوپر جا کے اوپر کی باتیں سنتے ہیں؟ اور اگر ہے کوئی جا کے سننے والا تو لے آئے، واضح ثبوت کے ساتھ لے آئے. صرف اٹکل کی باتیں، گمان کی باتیں اور باطل فہم کی باتیں، وہم کی باتیں وہ نہیں چلے گی، بلکہ واضح ثبوت کی باتیں چلیں گی. اسی طرح یہ کافر لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں. یہ کافر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ خدا کے لیے تو بیٹیاں ہیں، اور جو بیٹیاں تمہیں بری لگتی ہیں وہ خدا کے لیے، اور بیٹے تمہیں اچھے لگتے ہیں وہ تمہارے لیے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ تمہیں بیٹیاں بری لگتی ہیں، تم کہتے ہو کہ خدا کی تو بیٹیاں ہیں، اور بیٹے اچھے لگتے ہیں تم کہتے ہو بیٹے ہمارے ہیں. تو اللہ پاک تو بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے. اور اللہ پاک تو بیوی سے بھی پاک ہے. لم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. تو تم اپنے لیے تو بیٹے تجویز کرتے ہو اور خدا کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں تجویز کرتے ہو. یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، جس اجرت کی ادائیگی کی وجہ سے تم کیا ہو گئے ہو؟ بوجھل ہو گئے ہو. جیسے 18ویں پارے میں فرماتے ہیں ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. کیا آپ ان سے کوئی روزی مانگتے ہیں، کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کوئی پیسہ مانگتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو اس دعوت و تبلیغ پر اللہ کی طرف سے جو رزق مل رہا ہے، روحانیت مل رہی ہے، وہ اللہ بہترین روزی دینے والے، رزق تو اللہ کی طرف سے ملے گا. آپ تو ان سے روزی بھی نہیں مانگتے. ان تمام چیزوں کی نفی کر کے اللہ جل جلالہ 2 باتیں ثابت کر رہے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ کو ثابت کر رہے ہیں، اور نمبر 2 محمد الرسول اللہ کو ثابت کر رہے ہیں. کچھ آیتیں توحید کے بارے میں آپ نے سنی، کچھ آیتیں رسالت کے بارے میں سنی. یہ دونوں مضمون اس رکوع کے اندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور آگے آخری آیت جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہو. یہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. غیب کا علم تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کو اللہ دیتے ہیں. اور غیب، عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا علم ذاتی ہو اور جس کا علم تمام زمانوں کو گھیرا ہوا ہو. تو یہ تو ان کے پاس تو کیا، یہ تو کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی نہیں ہے. عالم الغیب ذات تو صرف کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ان آیتوں میں اس بات کا بیان، رسالت کا بیان اور توحید کا بیان. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. الحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.